أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت بلند ہے. قرآن مجید میں آپ کے بے شمار فضائل ذکر کیے گئے ہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری نے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں اس موضوع پر سنت و برا بیان فرمایا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی ویسیڈی بنام سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اس ویسیڈی کو اول تا آخر دیکھیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کے ولی سیدی و مرشدی بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنے نور سے جگمگاتے نورانی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوری فیضان بانٹنے والے رسالے سیاہ فام غلام میں مشکات شریف کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی رب تعالی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں رب کے سلام بھیجنے سے مراد
یا تو بذریعہ ملائکہ اسے سلام کہلوانا ہے یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1431 ربیع النور شریف کی آج چوتھی شب ہے. الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ماہ ربیع النور شریف دعاؤں کی قبولیت لیے جلوہ فرما ہو چکا ہے. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے خدائی کی خود انسان سمجھنے کی رحمت بن کے چھائی بابا ربیع شب مہینے کی رحمت بن کے چھائی بابا ربیع شب مہینے کی. جہاں صبح کا سامان ہوتا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا. صدا دیے ساکنہ نے خستائے ہستی، صدا نصیبوں کو مبارک ہو، ضعیفوں بے کثافت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو. بھٹکتے پھرنے والوں مبارک ہو کہ تمہاری راہ پہنچا نہ تیرے دائی کی شکل میں سلام پہنچا، نہ تیرے دائی کی شکل میں سلام پہنچا. مبارک ہو کہ تم المرسل تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ تم المرسل تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فتاوی رضویہ شریف جلد 30 میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نقل کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر مجھے یوں سلام کیا السلام علیک یا اول السلام علیک یا آخر السلام علیک یا ظاہر السلام علیک یا باطن. یعنی اے اول آپ پر سلام، اے آخر آپ پر سلام، اے ظاہر آپ پر سلام، اے باطن آپ پر سلام. میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا ہے جبریل علیہ السلام یہ تو خالق کی صفتیں ہیں، اول آخر ظاہر باطن تو خالق کی صفتیں مخلوق کو کیوں کر مل سکتی ہیں؟ جبریل امی علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آقا ہیں، عرض کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اللہ تعالی کے حکم ہی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یوں سلام عرض کیا ہے. اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفتوں سے فضیلت بخشی. تمام انبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام پر خصوصیت بخشی. اپنے نام و صفت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نام و صفت مشتق فرمائے، یعنی نکالے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اول اس لیے رکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے آفرینش یعنی پیدائش میں مقدم ہیں، پہلے ہیں. آخر اس لیے رکھا کہ ظہور میں سب سے مؤخر اور آخر امم یعنی آخری امت کی طرف خاتم الانبیاء علیہ السلام ہیں. باطن اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ساق عرش پر سرخ نور سے اپنے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا. مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا. میں نے 1000 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا، یہاں تک کہ حق تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. خوشخبری دیتے، ڈر سناتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف بلاتے. چراغ تابہ اور ظاہر اس کے حکم سے بلاتے اور چراغ تابہ. ظاہر اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا کہ اللہ تعالی نے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شرف و فضل سب آسمان و زمین پر آشکار کیا. تو زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہو. اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رب عز و جل محمود ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب عز و جل اول و آخر و ظاہر و باطن ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اول و آخر و ظاہر و باطن ہے. یہ عظیم بشارت سن کر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمد اس خدا کو جس نے مجھے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر فضیلت دی، یہاں تک کہ میرے نام اور صفت میں یا نبی یا نبی یا نبی
سے بالا سب سے بالا اسلام بھائی ایمان فوز روایت سے جو مدنی پھول چننے کو مل رہے ہیں آئیے چنتے ہیں اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے تاریک دلوں کو منور کرتے ہیں. ہمارے نبی محبوب رب غنی عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید المرسلین ہے، یعنی تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق سب نبیوں سے پہلے ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری امت کی طرف آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق مبارک سے 2000 سال پہلے اللہ غنی عز و جل کے مبارک نام کے ساتھ سرخ نور کے ساتھ لکھا ہوا تھا. زمین و آسمان والے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. جبریل امین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. خود مالک و خالق کائنات اللہ غنی عز و جل ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. اللہ تعالی نے اپنے اسماء گرامی سے اپنے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیارے پیارے نام عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالی اول و آخر و ظاہر و باطن ہے اور اس کے کرم سے ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اول و آخر و ظاہر و باطن ہیں. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جھوم جھوم کر کہیے یا نبی 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 سب سے اعلی نبی سب سے اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے بہتر، سبحان اللہ. اور اعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بلند. اور بالا کا مطلب ہے بلند درجہ. والا یعنی شان والا، اونچے مرتبے والا. اب پڑھیے سب سے توجہ کے ساتھ اول تاخیر بیان سننے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عز و جل یہ دل کی گہرائیوں سے صدا نکلے گی سب سے عاشقان نبی سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے نبی کی. سنیے اور جھومیے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قلب مبارک، اپنے مبارک دل کے بارے میں بارگاہ الہ عز و جل میں عرض کیا وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے. ترجمہ انشاءاللہ سب آیات کا کنز الایمان سے ہی پیش کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں خود عرض کیا اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے، جبکہ خدا عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟
حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام نے فرعون کی طرف جانے میں خوف کا اظہار کیا. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما. ترجمہ کنز الایمان، فرمایا ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب عز و جل نے خود فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے. حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے. حضرت سیدنا نوح اور حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام نے عرض کی رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب عز و جل خود فرماتا ہے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ذکر خیر باقی رکھنے کی دعا کی. کیا دعا کی سنیے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب عز و جل خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں آیا یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا، مگر حکم آیا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ. اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب عز و جل خود فرماتا ہے وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک کہ محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. جب کسی نبی پر قوم نے اعتراض کیا، الزام لگایا، جھٹلایا، ہر نبی نے خود جواب دیا. اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب عز و جل نے خود فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ ہوتا ہے محبین کا طریقہ کہ جب محبوب کو کوئی طعنہ دے تو وہ خود اپنے محبوب کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں. پہلے نبیوں کی شان میں کوئی کافر نازیبا بات کہتا تو وہ خود مدافعت کرتے. جب شاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان عظمت نشان میں بدگوئی کی گئی تو اللہ تعالی نے گوارا نہ فرمایا خود اپنی مدافعت اس کے محبوب فرمائے، بلکہ جیسے ہی کسی بدبخت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی شان کے خلاف کوئی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا رد فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہر نبی کی شان عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، مگر ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی وہ کسی کے حصے میں نہ آئی۔ جب ہی میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت عشق رسول میں جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم، نماز جنازہ ہو، سب اشارہ کی آزاد تھے تم، آزاد مطلع ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم، اور مرتدا ہو، قرب حق کی منزلیں تھے تم، سفر منتہا ہو، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کا کیا مسالی ہو، سب جہت دائرے میں، سب جہت دائرے میں، شش جہت سے تم برا ہو، سب مقام تم نام میں، تنہے تم جانے صفا ہو، سب تمہارے در رستے تم راہ خدا ہو، سب تمہارے آگے شفاع تم حضور کبریا ہو، سب تم تک رسائی بارگاہ تک تم رسا ہو، سب سے اعلیٰ سیدی مرشدی عاشق نبی سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نبی امی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جھوم جھوم کر کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں عالم کے دولہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ الہ میں بہت پیارے ہیں، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، مگر حبیب اللہ کوئی نہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہ اور دونوں جہاں باراتی ہیں۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا اجتماع میں ہر مدنی مشورے میں جھنڈے ساتھ لانے چاہیے۔ جو لا رہے ہیں وہ تو لہرا رہے ہیں، جو نہیں لائے تو دعوت اسلامی والے 12 ماہ اپنے سروں پر سب جھنڈا رکھتے ہیں نا امامے کی صورت میں، تو امامے کا شملہ جو ہے وہ لہرا لے۔ یا نبی یا نبی یا ہمارے آقا اولا و اعلی دو عالم کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
دین حق دین اسلام کی روشن اور منور شمع لے کر آئے تو پہلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ادیان کی شمعیں بجھ گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دین نے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا اور اب نجات کا راستہ صرف اسلام ہے. اللہ تعالی کی معرفت کا ذریعہ صرف محبت رسول، اتباع رسول، اطاعت رسول ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اگر میری حیات ظاہری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی میری ہی پیروی کرتے، میری ہی اتباع کرتے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع بولے شمع اپنی ساری مخلوقات میں کس کو افضل کیا؟ انسان کو. جی ہاں، چنانچہ پارہ 30 سورہ 3 آیت 4 میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت بنایا. مخلوق میں انسان افضل، اور انسانوں میں افضل کون؟ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام. جی ہاں، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. مخلوق میں انسان افضل، انسانوں میں اولیاء افضل، اور اولیاء میں انبیاء اور مرسلین افضل و اعلی. جی ہاں، پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 253 ارشاد ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا. مخلوق میں انسان افضل، انسانوں میں اولیاء افضل، اولیاء میں انبیاء اور مرسلین افضل، اور انبیاء و مرسلین میں اور ساری مخلوقات میں افضل و اعلی ہمارا نبی. یا نبی 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 خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں کہ کونین میں، کونین کا مطلب ہے دنیا اور آخرت، کونین میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بادشاہ ہیں، اور ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ رتبہ علیہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تاجداروں کے تاجدار ہیں، آقاؤں کے آقا ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری خدائی کے رسول ہونے میں ایک ہیں۔ اللہ تعالی ذرے ذرے کا رب ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 40 ارشاد ہوتا ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ترجمہ کنز الایمان، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ الغنی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنی یہ بات اور سمجھی تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں نبی رحمت کی پیدائش تمام مخلوق سے اعظم ہے، لہذا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو انسانوں میں منحصر نہیں فرمایا، بلکہ جنوں انس کے لیے عام کر دیا، بلکہ جنوں انس میں بھی انحصار نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے عام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی جس کا پروردگار ہے، رب ہے، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اب پڑھیے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، انبیاء سے کرو عرض کیوں مانی کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی۔ متورد شیخ جلد 20 میں آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت بڑی ایمان فروز بات نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولوں کے رسول ہیں، آپ رسولوں کو بھی رسول ہیں۔ امتیوں کو جو نسبت انبیاء و رسول علیہم السلام سے ہے، وہ نسبت انبیاء و رسول علیہم السلام کو اس سید الکل سے ہے، یعنی
ہمارے نبی نبی الانبیاء ہیں، یعنی ہمارے نبی سارے نبیوں کے بھی نبی ہے. جو نسبت امتی کو نبی سے ہوتی ہے وہی نسبت تمام انبیاء کو ہمارے نبی سے ہے. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اس کی حوض کوثر شاہ بحر و بر مدینے کے تاجور رسول انور محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا جائے. کیا عطا کیا جائے گا؟ حوض کوثر. اس حوض سے تمام اولین و آخرین جنتی لوگ پئیں گے، مگر اس حوض میں کمی نہیں ہوگی. وہ ایسا حوض ہوگا. اس حوض کوثر کے کنارے پیالے کتنے ہوں گے، جام کتنے ہوں گے؟ جتنے آسمان کے تارے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. جنت کا ایک جنتی چشمہ جس کا نام سلسبیل ہے، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں کہ نبیوں کے سرور، رسولوں کے افسر، مدنی تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع و عریض ہے کہ کوثر و سلسبیل اس رحمت کے سمندر کے گویا 2 قطرے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. آقا رحمت کا دریا ہے، اور یہ جو جنت کی جو نہریں ہیں، جو حوض کوثر ہے، جو ختم نہیں ہوگا، سب جنتی اولین و آخرین میں سے پئیں گے، کم نہیں ہوگا. سلسبیل جو جنت کا چشمہ ہے، جنتی پئیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے 2 قطرے ہیں، 2 بوند ہیں. سبحان اللہ. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، تیرے وعدہ سچا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات بابرکات ہے کہ یہاں ہر سوالی کو، ہر منگتے کو اس کی چاہت سے بڑھ کر عطا کیا جاتا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جان حسن رضا خان علی رحمت الرحمان تو فرماتے ہیں، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو.
آپ کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی آ کر آپ کی گلی میں صدا لگائے. منگتے تو پھر منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھلا دے. جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. تو جو سائل دربار رسالت میں حاضر ہوا مایوس نہیں گیا. جو اس نے چاہت کی جو چاہا اس سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں دربار نبی سے کیا نہیں ملتا. سبحان اللہ. دربار نبی سے ایمان عطا کیا جاتا ہے. دربار نبی سے ہدایت دی جاتی ہے. دربار نبی سے جنت عطا کی جاتی ہے. جنت میں رفاقت عطا کی جاتی ہے. جنت کی ضمانت عطا کی جاتی ہے. حافظہ عطا کیا جاتا ہے. دربار نبی سے شجاعت عطا کی جاتی ہے. سیادت عطا کی جاتی ہے. صبر و تحمل عطا کیا جاتا ہے. سکون و اطمینان بخشا جاتا ہے. تقوی عطا کیا جاتا ہے. علم دیا جاتا ہے. دربار نبی سے عمل عطا کیا جاتا ہے. حاجت مند کی حاجت پوری کی جاتی ہے. مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں کیونکہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. ان کے ہاتھ خالی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا ان کے پاس کچھ نہیں. مالک کونین ہیں اللہ کی عطا سے دنیا و آخرت کے مالک ہیں. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. سید اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد 30 میں لکھتے ہیں جس کا خلاصہ ہے بلا شبہ انبیاء ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام انبیاء اور ملائکہ سب کے سب شاہ عرب محبوب رب سے فیض پاتے ہیں. مزید فرمایا ازل سے ابد تک ارض و سما میں اولا و آخرت میں دنیا و دین میں روح و جسم میں چھوٹی یا بڑی بہت یا تھوڑی جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے کمر کے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. یا نبی 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 یا نبی. حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر عشق مصطفیٰ میں جھوم کر فرما رہے ہیں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ شان صرف اور صرف ہمارے آقا کی ہے جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کسی نبی کو یہ شان اللہ نے عطا نہیں فرمائی. یاد رکھیے سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی شاعری جو ہے یہ خالی شاعری نہیں. آپ کی شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
دعوت اسلامی تو مدنی منوں اور مدنی منیوں اور بڑے اسلامی بہنوں اور بڑے اسلامی بھائیوں کو دنیا بھر میں قرآن پاک پڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. جبھی تو مدرسۃ المدینہ قائم، جبھی تو مدرسۃ المدینہ بالغات قائم کیے گئے، جبھی تو مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کیے گئے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں اور پڑھائیں. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر تحریک ہے الحمدللہ. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ماہ نور میں جلوہ گری ہوئی اور آپ پر اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا. آئیے اس نسبت سے ہم بھی ہاتھوں ہاتھ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ وہ پاک قرآن جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر نازل ہوا، ہم سب قرآن پاک پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. سب نیت کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتے ہیں اس میں فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے، معاوضہ نہیں لیا جاتا، اور قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ نماز بھی سکھائی جاتی ہے، دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں، سنتیں بھی بتائی جاتی ہیں. الحمدللہ درس دینا بھی سکھایا جاتا ہے الحمدللہ. تو جو پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھائیں، جو نہیں پڑھے وہ پڑھنا شروع کریں، اور پھر جب پڑھ جائیں تو یہ بھی پڑھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. اس نیت سے سیکھیں گے تو سیکھنے کا ثواب بھی زیادہ ملے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو قرآن پاک میں معجزہ شق القمر کا ذکر سنیے. پارہ 27 سورہ قمر آیت 1. اقتربت الساعة وانشق القمر. ترجمہ کنز الایمان، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند. تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے جو اس کی تفسیر کی اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. اس کے یعنی قیامت نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے سے چاند دو پارا ہوا، جسے معجزہ شق القمر کہتے ہیں، جس کا اس آیت میں بیان ہے. اہل مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک معجزے کی درخواست کی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند شق کر کے دکھایا. چاند کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ دوسرے سے جدا ہو گیا، اور فرمایا کہ گواہ رہو. قریش نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ اللہ عز و جل جادو سے ہماری نظر بندی کر دی. اس پر انہی کی جماعت کے لوگوں نے کہا اگر یہ نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے دو حصے نظر نہ آئے ہوں گے. اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند شق ہونا دیکھا گیا تو بے شک یہ معجزہ ہے. چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا گیا، انہوں نے بیان کیا ہم نے دیکھا اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے تھے. مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی اور وہ جاہلانہ طور پر جادو ہی جادو کہتے رہے. سیاح کی حدیث کثیرہ میں اس معجزہ عظیمہ کا بیان ہے، اور خبر اس درجہ شہرت کو پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے. یہ تفسیر خزائن العرفان کا خلاصہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نور السماوات والارض عز وجل کے نور کا جلوہ اور اس کے نور کا عکس ہے. جی ہاں، آئیے قرآن پاک سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 45-46 سنیے. یا ایھا النبی انا
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ترجمہ کنز الایمان. اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی، بے شک ہم نے تجھے بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. ایسا سخت کافر جس کے رد میں سورہ لہب نازل ہوئی، اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی کی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر اس نے اپنی لونڈی، اپنی کنیز، اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا تھا. رسول کی نہیں، بھتیجے کی خوشی منائی تھی. تو یہ کافر بھی اس خوشی منانے کا صلہ دیا گیا کہ پیر کی وہ ساعت جب اس نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر، نبی نہیں بھتیجا، اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا کہ جا تو آزاد ہے، تو اسی انگلی سے یہ ابدی جہنمی پانی دیا جاتا ہے اور عذاب میں تخفیف دیا جاتا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منانے والے تو سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں، یہ تو آقا کی خوشی مناتے ہیں. وہ کافر تھا، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم کیوں معروم رہیں گے؟ انشاءاللہ نوازے جائیں گے. اور بزرگوں نے تو فرمایا ہے، اور امیر اہل سنت نے رسالے میں صبح 12 میں لکھا ہے، جو محفل میلاد منعقد کرے گا، آقا کی آمد کی خوشیاں منائے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. الحمدللہ یہ تو ایمان کی حفاظت کا نسخہ ہے. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جو دعوت اسلامی والے ہیں، امیر اہل سنت نے انہیں ترغیب دلائی ہے، تنظیمی ذمہ داران کو، کہ اپنے علاقے میں 12 دن مسجد بدل بدل کر اجتماع ذکر و نعت کریں. اسی طرح امیر اہل سنت نے لنگر رسائل کی ترغیب دلائی ہے کہ ماہ ربیع النور میں ہم نے خوب لنگر کرنا ہے. لوگوں کو صبح 12 کا رسالہ دیجئے، کفن چوروں کے انکشافات رسالہ دیجئے. امیر اہل سنت کے رسائل تو ایسے ہیں، آپ صبح 12 دیں گے، انشاءاللہ پڑھتے ہی یہ نعرہ لگائے گا مرحبا یا مصطفیٰ. آپ اسے دیں گے جنات کا بادشاہ تو بے ساختہ پکارے گا المدد یا غوث اعظم دستگیر. کفن چوروں کے انکشافات دیں گے، انشاءاللہ توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا. کتنے رسائل انقلابی، آپ کی زبان میں بھی اللہ نے اثر دیا ہے تو آپ کے قلم میں بھی اثر ہے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور. جو اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے عمل میں بہت برکت ہوتی ہے، اس کی زبان میں، اس کے قلم میں بہت اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی. جبھی تو کتنے کفار مسلمان ہو جاتے ہیں، کتنے بدعقیدہ تائب ہو کر خوش عقیدہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو لنگر رسائل بھی کریں گے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. کیا نظر کروں آقا
112 کی تو نیت سبھی کر لیں بھائی. 112 روپے صرف. چلے کھڑے بنا ہاتھ اٹھا کر اظہار کر دیں. سب نیت کر لیں. سب نیت کر لیں. ماشاء اللہ سب نیت کر لیں. مرحبا یا مصطفیٰ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ سب اسلامی بھائی وہ دیہاتوں میں قصبوں میں چلے جائیں اور وہاں بھی مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچائیں. انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم نے تو دھومیں مچانی. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 12ویں شب پر جو قافلے میں جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ دھوم دھام سے 12ویں شب منائیں گے. نئے کپڑے پہنیں گے، غسل کریں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، امامہ سجائیں گے، سفید چادر اوڑھیں گے، براؤن چادر بھی ساتھ لیں گے، سنت کے مطابق سفید لباس پہن کر جھنڈا ہاتھ میں لیے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت میں شامل ہو جائیں گے. دعوت اسلامی کے اجتماع ذکر و نعت کی کیا بہاریں ہیں، سبحان اللہ. صبح بہارا میں جو بہار لکھی ہوئی سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے. شب عید میلاد النبی کو ککری گراؤنڈ باول مدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کردہ بڑی رات کے غالباً دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میلاد میں، دنیا کا جو سب سے بڑا اجتماع میلاد ہوتا ہے وہ باول مدینہ میں ہوتا ہے. یا عاشق رسول کہتے ہیں ہم چند اسلامی میں حاضر ہوئے. برسبیل تذکرہ ایک اسلامی میں کہنے لگے دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں پہلے کافی سوز و رقت ہوتی تھی، اب وہ بات نہیں. دوسرا بولا یار آپ کی بھول ہے، اجتماع میلاد کی کیفیت تو وہی ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت پہلی جیسی رہی نہیں. ذکر رسول کیسے بدل سکتا ہے؟ ہماری ذہنیت تبدیل ہو گئی. اگر آج بھی ہم تنقید کی خشک وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے بصد عقیدت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب کر نعت شریف سنیں، انشاءاللہ عز و جل کرم والا کرم ہوگا. پہلے اسلامی بھائی کا شیطانی وسوسوں پر مبنی غیر ذمہ دارانہ اعتراض اگرچہ قدموں کو ہلا دینے والا تھا، بوریت دلا کر اجتماع میلاد سے محروم کر کے گھر پہنچانے والا تھا، مگر دوسرے اسلامی بھائی کا جواب 100 کروڑ مرحبا. وہ شیطان کو بھگانے والا تھا. وہ جواب بالثواب یعنی درست جواب تاثیر کا تیر بن کر وہ جگر میں پیوست ہو گیا. وہ اسلام بھی کہتے میں نے ہمت کی، قدم اٹھائے، اجتماع میلاد کے وسط میں یعنی بیچوں بیچ جا کر بیٹھ گئے. عاشقان رسول کے اندر جم کر بیٹھا اور نعتوں کے پرکیف نغموں میں کھو گیا. صبح صادی کا وقت قریب آیا. سب اسلامی بھائی صبح بہارا کے لیے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اجتماع پر وجدانی کیفیت تھی، ہر طرف مرحبا کی دھومیں مچی تھیں. شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کیا جا رہے تھے. عاشقان رسول کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھے. ہر طرف سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی.
یہ عاشق رسول کہتا ہے کہ مجھ پر عجیب کیف و مستی طاری ہو گئی. میری گناہگار آنکھوں نے ہر طرف ہلکی ہلکی بندکیاں اور خوشگوار پھوار برستی دیکھی. گویا سارے کا سارا اجتماع میلاد باران رحمت میں نہا رہا تھا. میں سر کی آنکھیں بند کیے پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں گم درود و سلام پڑھنے میں مشغول ہو گیا. یکا یک دل کی آنکھیں کھل گئیں. سچ کہتا ہوں جن کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا اسی شہنشاہ امم نور مجسم نبی محترم رسول محتشم حبیب رب اکرم شاہ بنی آدم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سراپا گناہگار و سزاوار ذنب پر کرم بالائے کرم فرما دیا اور مجھے اپنا جلوہ زیبا دکھا دیا. الحمدللہ عز و جل دیدار مصطفیٰ سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. واقعی اس اسلامی بھائی نے بالکل سچ کہا تھا. دعوت اسلامی کا اجتماع میلاد تو حسب صادق سوز و رقت والا ہی ہے مگر ہماری اپنی کیفیت بدل گئی ہے. اگر ہم متوجہ رہیں تو آج بھی ان کے جلوے عام ہیں. آنکھ والا تیرے چوبن بن تماشا دیکھے اور کیا دیکھے. کوئی آیا آیا چلا آیا کوئی عمر بھی نہ سا سکا. یہ بڑے بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے بڑے نصیب کے. تو انشاءاللہ عز و جل 12ویں شب پر دعوت اسلامی کے اجتماعی ذکر و نعت میں قافلے ہوئے تو قافلے میں جہاں ہوئے تو جہاں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے, ہمیں نیک بنائے. اس موقع پر نیا لباس, نیا امامہ, نئی چادر سفید اور براؤن, اس کی بھی نیت آپ نے کی تو لباس سنت کے مطابق سفید لباس ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس اور اس کی سائز جو ہے سنت کے مطابق, مطلب وہ آستین کی لمبائی کلائی تک یا انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی ایک بالش گٹ, ٹھیک ہے, اور لمبائی آدھی پنڈلیوں تک, ایک آدھ انچ زیادہ ہی رکھوا لیجیے گا. امیر اہل سنت 2 جیبیں لگواتے تو ہم بھی امیر اہل سنت کی اتباع کرتے ہوئے 2 جیبیں لگواتے ہیں تاکہ جیبی سائز جو رسائل ہیں انہیں جیب میں رکھیں اور جہاں موقع ملے اس کو اسلامی بھائیوں میں تقسیم کریں, نیکی کی دعوت دیں. مسواک کی جیب بھی دعوت اسلامی والے بنواتے ہیں. سارے عاشقان رسول بنائیں, عاشقان سنت سب بنوائیں, آقا کی سنت کو سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں. یاد رکھیے لباس میں امامہ بھی شامل ہے. تو دعوت اسلامی والے گنبد خضرا کی محبت میں بھی سبز امامہ سجاتے ہیں تو ظاہر نصیب سبز امامہ سجا لیجیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.